بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود کے متعلق احادیث۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی پر سحر کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھاگ جانا، اور مسلمان پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود پر گواہ بننے والے اور سود لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود میں گناہ کے 70 درجے ہے، ادنا درجہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ مشکات کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ادنا درہم جو آدمی جانتے ہوئے کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے۔ مستدرک میں ایک روایت ہے کہ سود کا 1 درہم 33 مرتبہ زنا کے برابر ہے، اور جو بدن مال حرام سے پرورش پائے، جہنم کی آگ ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود سے نہیں بچ سکے گا، کم از کم سود کا دھواں اور غبار تو لگ کر ہی رہے گا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، اس نے اپنی حلال اور محنت کی کمائی سے پیسے نکال کر بازار سے صابن خریدا غسل کرنے کے لیے۔ اپنی حلال اور محنت کی کمائی سے اس صابن میں سود کا غبار لگ چکا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ کیسے؟ یہ صابن تو جس کارخانے میں تیار ہوا ہے، اس کے مالک نے کارخانہ بینک سے لون لے کر قائم کیا ہے، اس طرح سود کا دھواں اس میں پیوست ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر لیا ہے کہ 4 طرح کے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے: شراب پینے والے، سود کھانے والے، یتیم کا مال کھانے والے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سود کو عام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ رات لہو لعب، فخر اور غرور میں گزاریں گے، صبح ان کی صورت خنزیر اور بندر بن جائیں گی۔ کیونکہ انہوں نے حرام مال کو حلال ٹھہرایا ہوگا، گانے والیاں رکھی ہوں گی، شراب پی رکھی ہوگی، سود کھایا ہوگا، ریشم کے لباس پہنے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہونے لگتا ہے، وہ بستی اپنے بسنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مقرر کر دیتے اور وہ سب عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ سود خور کا برزخ میں انجام کیسا ہوگا؟ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کا لقمہ بنا کر چپا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سود کھانے والا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہے اور ان کے اندر سانپ ٹہل رہے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ سود کھانے والے ہیں۔ اب ان دونوں روایتوں میں تعارض ہو رہا ہے، تو تطبیق کی شکل یہ ہے کہ ممکن ہے کچھ کو یہ عذاب ہو کہ وہ پتھر کا لقمہ چپائے، اور کچھ کو کوئی عذاب اس طرح ہو کہ ان کے پیٹ بڑے کمرے کی طرح کر دیے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔